حضرت مولانا پروفیسر عبید الرحمن محسن صاحب حافظہ اللہ وہ میک پہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وخاتم المرسلین اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات وقال عز من قائل سبحانه وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم وقال عز من قائل جل شانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ آپ جیسے اہل علم و فضل مساجد کی ایک بہت بڑی ذمہ داری کے اوپر فائز انبیاء کے ورثہ امامت کے منصب پر اللہ رب العزت نے جن کو بٹھا کر ایک عظیم امانت سونپی، ان سے گفتگو میرے لیے سعادت بھی ہے اور ایک بہت بھاری ذمہ داری بھی۔ چند ایک باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز حصول علم ہے۔ علم سیکھنا، اسے مسلسل سیکھتے رہنا اور زندگی کے آخری سانس تک سیکھتے رہنا۔ قرآن و حدیث سے یہ ایک بنیادی قسم کا بالخصوص عالم کے لیے اور داعی کے لیے ایک تقاضا محسوس ہوتا ہے۔ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا، کتنی پیاری دعا ہے۔ آپ کہا کیجئے اے میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دیجئے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں ایک عنوان قائم کیا۔ حضرت شیخ عبداللہ ناصر رحمانی حفظہ اللہ سے ایک ملاقات میں وہ کہنے لگے کہ مجھے ان کی بات بڑی عجیب بھی لگی اور دل کو بھی لگی۔ فرمانے لگے کہ اگر پوری صحیح بخاری ایک طرف ہو اور امام بخاری کا یہ ایک باب جو انہوں نے قائم کیا، ایک ٹائٹل جو انہوں نے وضع کیا، یہ سارے ابواب پہ باری ہوگا۔ العلم قبل القول والعمل، ہر بات اور عمل سے پہلے علم ضروری ہے۔ یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے پھر کتاب العلم میں انبیاء اتنے بڑے منصب پہ فائز ہیں کہ اس سے بڑا کوئی منصب ہوتا ہی نہیں، اور وہ کسبی بھی نہیں، وہبی ہے، اور اللہ کی طرف سے عنایت کرتا ہے۔ اور چند مسائل کو سیکھنے کے لیے وقت کا پیغمبر جو کہ کلیم اللہ ہے سمندر کا سفر طے کرتے ہیں۔
ہمارا اس وقت ایک بہت بڑا المیہ یہ ہے کہ ہم علم کی وسعت کو نہیں سمجھ پا رہے. بنیادی علم ہمارا یقین و ایمان، اور اس پر ہمیں پوری طرح بصیرت حاصل ہے کہ قرآن و سنت ہی کا علم ہے، وحی کا علم ہے. لیکن وحی کے علم کی تفہیم کے لیے، اسے کنوے کرنے کے لیے، اسے آگے پہنچانے کے لیے، اس کی تسہیل کے لیے، اسے آسان بنا کر پیش کرنے کے لیے، اسے ایسا بنا کر پیش کرنے کے لیے کہ وہ ایک عام انسان کی اپروچ میں آ جائے، بہت سارے ایسے سپورٹنگ علوم ہیں، معاون علوم ہیں جن کا سیکھنا ضروری ہے. سابقہ دور میں اہل علم اس کی تقسیم یوں کرتے تھے: علوم عالیہ یعنی ہائر سائنسز، اونچے علوم، قرآن کا علم، سنت کا علم، قرآن کا علم، حدیث کا علم. پھر کہتے تھے کہ ان علوم کو صحیح سمجھنے کے لیے کچھ علوم عالیہ ہیں جو ان کے صحیح فہم میں معید و معاون بنتے. اس کے لیے ہم نے نحو پڑھی، صرف پڑھی، منطق پڑھی، بلاغہ پڑھی، اصول فقہ پڑھی، اصول حدیث پڑھی، رجال الحدیث، علل الحدیث، ایک لمبی چوڑی فہرست جسے ہم نے سیکھا. سب سے پہلی اور بنیادی کمی اس وقت جو میں اپنے اندر محسوس کرتا ہوں اور اپنے ہم منصب ان تمام علماء میں بھی، اس وجہ سے کہ میرے اندر وہ کچھ کمی ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ میرے ساتھیوں میں بھی ہوگی، کہ مدرسے سے فراغت کے بعد علم کا شوق ہمارے اندر یا کم ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے. مزید سیکھنے کا شوق، میں اسے علم کا شوق نہیں سمجھتا کہ آپ نے ایک موضوع پہ لیکچر دینا ہے، جمعہ پڑھانا ہے، اور اس کی آپ نے 2-4 گھنٹے تیاری کر لی. یہ آپ کے علم میں اتنا اضافہ نہیں ہوا جتنا ہونا چاہیے تھا. وہ علم جو ہمارے سلف صالحین کے پاس ہوتا تھا، اگر میں اپنے آپ سے پوچھوں تو کم از کم میں اپنے آپ کو تو ایک طرح کا گناہگار اس حوالے سے محسوس کرتا ہوں کہ خالص اپنی اصلاح کے لیے، اپنی معلومات کی بہتری کے لیے، اپنے علم میں اضافے کے لیے، اللہ کی قربت کے لیے مدرسے سے فارغ ہونے کے بعد دوسرے علوم تو بات کی بات ہے، قرآن مجید کی تفسیریں میں نے کتنی پڑھی ہیں. چلیں عربی تفسیریں نہیں، حالانکہ ہمارا لیول تو وہ ہونا چاہیے. تفسیر طبری، تفسیر قرطبی، تفسیر رازی، آیات الاحکام کی تفاسیر، تفسیر ابن کثیر، اصل مصادر اور مآخذ کے ساتھ. چلیں وہ نہ پڑھ سکا، اردو کی تفاسیر میں نے کتنی پڑھی. تفسیر القرآن مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ کی، تفسیر القرآن تازہ ترین حضرت حافظ عبدالسلام بھٹوی حفظہ اللہ کی، احسن الکلام حضرت سید احمد حسن محدث دہلوی رحمہ اللہ کی. اور آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، ایک شخص ایک عام کاروباری بن رہا ہے، والد محترم کے پاس آیا، حضرت شیخ مولانا یوسف رحمہ اللہ کے پاس، اور کہتا ہے مجھے مطالعے کے لیے کوئی کتاب دے دیں. ہارڈ ویئر کی اس کی دکان ہے، BA پرانے دور کا اس نے کیا ہوا تھا. تو میں سوچ رہا تھا کہ یہ بڑا امتحان ہے ابا جی کا بھی، کہ ابا جی اس کو کون سی کتاب دیتے ہیں.
تو والد گرامی رحمہ اللہ نے اس کو حضرت مولانا داؤد راز کی شرح والی صحیح بخاری کی ساری جلدیں ہاتھ میں تھما دی، اور میں حیران ہوں کہ اس شخص نے وہ ساری کی ساری جلدیں 2 سال کے اندر مکمل پڑھ بھی لی۔ وہ بکریوں کا چرواہا تھا، اس کو ترغیب دی گئی کہ قرآن مجید کے ساتھ ہمارا تعلق گہرا ہے اور آپ نے قرآن مجید کا مطالعہ کرنا ہے۔ اس نے اپنی ایک بکری بیچی اور بکری بیچ کے قرآن مجید کی ایک تفسیر 7 جلدوں میں ہے، سادہ قرآن مجید اور 7 جلدوں والی تفسیر خرید کے لے آیا۔ اس سے کہا کہ آپ کو تو ابھی ناظرہ نہیں آتا، پھر اس کے بعد ترجمہ، پھر اس کے بعد کوئی 1 جلد والی تفسیر، پھر اس کے بعد یہ 7-8 جلد والی تفسیر کی باری آنی تھی، اور آپ گئے ہیں اور آپ نے جا کے ڈائریکٹ ہی اتنی بڑی تفسیر اٹھا لی ہے۔ کہتے آپ نے شوق دلایا ہے اور میں نے ارادہ کر لیا ہے، زندگی وفا کرے یا نہ کرے، حالات ساتھ دیں یا نہ دیں، میں تفسیر تک پہنچوں گا۔ اس لیے ترتیب میری وہی ہوگی، لیکن میں آج ہی تفسیر اٹھا لایا ہوں کہ آج میرے پاس بکری موجود تھی، میں بیچ سکتا تھا، میں نے بیچی، میں نے اس کی تفسیر خرید لی۔ اس بندے نے قرآن مجید کا ناظرہ پڑھا، پھر قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا، پھر قرآن مجید کی چھوٹی تفسیر پڑھی، پھر 7 جلد والی مکمل تفسیر پڑھی۔ ادھر اس کی تفسیر پوری ہوئی اور ادھر زندگی پوری ہوئی، اور وہ اللہ کے پاس ہو۔ اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم۔ بہت سارے آپ میں سے ایسے ہیں جن سے مجھے تربیت لینی چاہیے اور مجھے سیکھنا چاہیے۔ میں تو ایک اپنے درد کا اظہار کر رہا ہوں کہ خود مجھے بھی اس چیز کی بڑی کمی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے اندر مطالعے کی وہ لگن اور وہ شوق نہیں ہے جو ہمارے سلف صالحین میں شوق ہوتا تھا، جس وجہ سے ہمارا علم جمود کا شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی ہم نے تو آگے بڑھنا تھا، ہم نے تو ابھی قرآن مجید کی تفاسیر کا ہی مکمل مطالعہ نہیں کیا۔ میرا ایک ساتھی، ہمارے محترم بھائی، نام بھی میں لے لیتا ہوں، مبین صاحب، بہت پیارے بھائی ہیں، نادرہ میں ایک بڑے رینک کے آفیسر ہیں، اور رمضان کے اندر انہوں نے مجھے گزشتہ رمضان میں بتایا کہ عبید الرحمن بھائی، اللہ کے فضل سے میں نے 2 تفسیریں تو مکمل پڑھ لی ہیں۔ تفسیر ابن کثیر میں نے پوری پڑھی ہے، اور کہنے لگے کہ میں نے حافظ عبدالسلام بھٹوی حافظہ اللہ کی جو 4 جلدوں والی تفسیر القرآن ہے، یہ بھی میں نے مکمل پڑھی ہے۔ یہ اس دنیادار شخص میں علم کا شوق ہے۔ اور اگر میں نے یہ پوچھنا نہیں ہے، ہم نے صرف اپنے ضمیر سے خود سوال کرنا ہے کہ جب سے ہم ادارے سے فارغ ہوئے ہم نے کتنی تفسیریں پڑھی، ہم نے حدیث کی کون سی شروحات پڑھی، ہم نے اپنے علم کے اضافے کے لیے کون سی کتابوں کا مطالعہ کیا۔ جو روزانہ کسی کتاب کا مطالعہ نہیں کرتا ہے اور چند صفحے اس کی نظر سے گزرتے نہیں ہیں، وہ عالم کہلانے کا مستحق نہیں ہے، اس کا سفر جہالت کی طرف شروع ہو چکا ہے، کیونکہ اس کا علمی سفر تو رک چکا ہے۔ اور جتنے بھی ہمارے بڑے علماء ہمیں یہی سمجھاتے تھے کہ بیٹا، درس نظامی سے فارغ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کے پاس علم کی چابیاں آ گئی ہیں،
جس سے آپ دروازے کھولیں گے اور آپ کو پڑھنے کا طریقہ آیا ہے. بس علم کا سفر تو ہماری فراغت کے بعد شروع ہونا تھا. تو سب سے پہلی گزارش میں اپنے آپ سے بھی کرتا ہوں اور آپ جیسے بہت ہی روحانی پرنور اور مبارک چہروں سے بھی کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں علم کا یہ شوق پیدا فرما دے. اور کم از کم ہم ٹارگٹ متعین کر لیں کہ ہم نے ہر روز کوئی 1 گھنٹہ مطالعے کے لیے ضرور 1 گھنٹہ کم از کم ہو جائے کہ یہ پڑھنے کے لیے ضرور دینا ہے. میں ایک دفعہ سرچ کر رہا تھا یہ جو بل گیٹس ہے یعنی انگریزوں کا کیا حال ہے جو ہمارے دشمن ہیں. اچھا ہمارے ہاں یہ تصور ہی نہیں ہے کہ مالدار بندہ بھی پڑھتا ہے اور بل گیٹس دنیا کے جو ٹاپ مالدار انسان ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. اور میں نے یہ جج کیا اور محسوس کیا کہ اس کی لائبریری بھی دنیا کی بڑی ساری لائبریریز میں سے اور روزانہ سینکڑوں صفحات کا وہ بندہ مطالعہ کرتا ہے. علم تو ہماری ایک بنیادی ضرورت ہے, یہ تو عام بندے کی ضرورت ہے, اور وہ جو عالم ہے اس کے لیے تو علم کی بہت ہی زیادہ ضرورت ہے کہ وہ روزانہ میں مطالعہ بھی کرتا رہے, اپنے علم کو آگے بھی بڑھاتا رہے. تو انشاءاللہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں. چل گئے چلیے آپ ایسی کریں میرا بند ہو جائے. چلیے ایسے انشاءاللہ. میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہوں اور امید بھی رکھتا ہوں کہ اللہ سب سے پہلے مجھے اور میرے ساتھ ساتھ میرے ان ہم منصب تمام طلبہ علم کو, اصل میں تو ہم طلبہ علم ہی ہیں نا, علماء تو بہت بڑے ہو اور مجھے تو اپنے لیے یہ لفظ ہی اچھا لگتا ہے. بس یہ ہے کہ ہم ذرا سینئر طالب علم, کچھ سینئر طالب علم اور ہمارے ان ہم منصب طلبہ علم اللہ تعالیٰ علم کا واقعی شوق عطا فرماتے ہیں. امام ابن قدامہ المقدسی رحمہ اللہ کہتے ہیں وَلَقَدْ بُلْتُ الدَّمَ مَرَّتَيْنِ مَرَّةً بِبَغْدَادَ وَمَرَّةً بِالْحِجَاز. زندگی میں 2 دفعہ حصول علم کی راہوں میں نے اتنا سفر کیا کہ میرا جوتا بھی ٹوٹ گیا, سورج کے تھپیڑے مجھے لگتے رہے اور نیچے سے سنگریزے چبھتے رہے, لیکن میں نے اپنا حصول علم کا سفر جاری رکھا حتیٰ کہ مجھے پیشاب کی جگہ خون کے قطرے آیا کرتے تھے, لیکن میں نے اپنا سفر جاری رکھا. تو ہم نے اپنے علمی سفر کو آگے بڑھایا, بلکہ ہم تو یہاں پہ رک گئے کہ ہمارا اصل علم رکا ہوا ہے. ہم نے تو معاون علوم بھی اور سیکھنے تھے جو لوگوں کو سمجھانے کے لیے اس دور میں ضروری ہو چکے ہیں. ایوری ڈے سائنس سے تھوڑا بہت تو ہمیں بنیادی چیزوں کو تو پتہ ہونا چاہیے. ہم نے تو تھوڑا سا وہ بھی سیکھنا تھا, اتنا سا کہ بس بنیادی چیزوں کا بتاؤ, کیونکہ ہمارا تخصص تو دین کا علم ہے. لیکن جو معاون علوم ہیں ہم نے تو زبانیں بھی سیکھنی تھی. ہم تو صرف عربی زبان بھی پوری طرح نہ سیکھ سکے کہ مدارس نے ہمیں عربی پڑھنا سکھایا. اور میں تو خصوصاً جب طلبہ سے پوچھتا ہوں تو ان میں سے 98% طالب علم جو مدرسے سے فارغ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ استاد جی عربی کتاب نہیں پڑھی جاتی, بڑا ڈر لگتا ہے, پتہ نہیں کیسے پڑھیں گے, سمجھ نہیں آتی. ہم نے تو دوسری زبانوں میں پڑھنا سیکھنا تھا کہ دوسرے لوگ کیا لکھ رہے ہیں, دوسرے لوگ کیا کہہ رہے ہیں, دین پہ کیسے حملے ہو. جب تک ہم علم سے مسلح نہیں ہوں گے اس دور میں ہم کسی بھی چیلنج کا مقابلہ نہیں کر سکیں. اور بہت زیادہ علم کی اس دور میں ہمیں ضرورت ہے, پہلے سے بہت بڑھ کر ضرورت ہے. دوسری بات, علم کے ساتھ حلم ہے.
امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے جس بندے کے پاس علم ہے اور حلم نہیں ہے اس کی مثال اس انسان کی طرح ہے جو خوبصورت ہے لیکن اس کے جسم پہ کپڑے نہیں ہیں، وہ برہنہ ہے۔ عالم کے لیے حلم بہت ضروری ہے، برداشت، ٹالرنس، تحمل، رواداری، حوصلہ، ٹھہراؤ، غور و فکر، آہستگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السمت الحسن والاقتصاد والتؤدہ جزء من 24 جزءا من النبوہ۔ اچھا لباس، اچھا گیٹ اپ، ٹھہراؤ، میانہ روی، یہ نبوت کے 24 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ سب سے زیادہ حلم اللہ کی ذات میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ما من احد اصبر على اذى من اللہ يسمعه، کوئی بھی ایسا نہیں جس میں اتنا صبر ہو جتنا اللہ میں ہے۔ کیسے؟ کہ وہ تکلیف دہ باتیں سنتا ہے اور پھر بھی صبر کرتا ہے، حتیٰ کہ اللہ کو تو یدعا لہ الولد، ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اس کا کھاتے ہیں، اس کی زمین پہ رہتے ہیں، اسی کی کائنات میں بستے ہیں اور اسی کے لیے اولاد کے جھوٹے دعوے بھی کرتے ہیں۔ ثم هو يعافيهم ويرزقهم، اس کے باوجود وہ ان کو عافیت بھی دیتا ہے، تندرستی سلامتی بھی دیتا ہے اور ان کو رزق بھی دیتا ہے۔ اور اللہ کی صفت حلم کے ساتھ قرآن مجید نے 2-3 اور صفتیں جمع کی ہیں، اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ایک نام جو ہے اس میں ایک صفت تو وہ ہوتی ہے جو نام میں ہوتی ہے، اور دوسری صفت ایک اور لحاظ سے بھی تقاضے کے لحاظ سے جمع ہو جاتی ہے، اور ایک تلازم کے لحاظ سے صفت جمع ہو جاتی ہے۔ اور جب دو ناموں کو اکٹھا بیان کیا جائے تو ان دو ناموں کو جوڑنے سے ایک تیسری صفت بھی اس کے اندر سے مترشح ہونے لگتی ہے۔ اللہ نے اپنی صفت کو جب بیان کیا حلیم تو کہا علیم حلیم، سب کچھ جانتا بھی ہوں، تمہاری صبحیں، دوپہریں، شامیں، راتیں، اور اس کے باوجود برداشت کرتا ہوں۔ میں جو کچھ ہوں، جیسا ہوں، اگر آپ مجھے ویسے جانتے ہوں تو آپ شاید 1 منٹ کے لیے مجھے سٹیج پہ کھڑا نہ ہونے دیں۔ ہم جو کچھ ہیں اگر ویسے ہی اللہ ہمارے ساتھ ٹریٹ کرے اور معاملہ کرے تو شاید مسجد کی امامت تو دور کی بات، میرے جیسے گناہگار وہ بھی ہوں جن کو اللہ مسجد میں داخل ہونے کی بھی اجازت نہ دے۔ وہ علیم ہے اور حلیم ہے، سب کچھ جانتا ہے اور حلیم ہے۔ پھر ایک مقام پہ اللہ نے کہا ہے غفور حلیم، کہ
کی ضرورت نہیں ہے، اس کے باوجود وہ سب کی غلطیاں برداشت کرتا ہے۔ غنی حلیم، سب سے بے نیاز ہے اور پھر بھی برداشت کرتا ہے۔ اور حدیث میں اللہ کی صفت حلم کو ایک اور صفت کے ساتھ جمع کیا گیا، وہ دعاء الکرب، صحیح بخاری والی، لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، سب سے بڑا ہے اور پھر بھی برداشت کرتا ہے، عظمتوں والا ہے اور پھر بھی برداشت کرتا ہے۔ حضرت مولانا محمد حسین شیخ پوری رحمہ اللہ کے پاس ایک طالب علم گیا، کہنے لگا استاد جی مجھے کوئی نصیحت کرتے ہیں۔ فرمایا بیٹے اپنے اندر حلم پیدا کرو، حلم پیدا کرو۔ ایک عالم دین کے لیے علم کے بعد سب سے بنیادی اور اہم ضرورت اس کا حلم ہے۔ بعض دفعہ گمراہی اور بے حیائی اور بد کرداری، برے رویے، وہ انسان بہت پھیلا جاتا ہے جس کا اخلاق، برداشت اور حلم اچھا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ وہ شخص جس کے پاس صاف ستھرا اور سچا دین ہے، اس وجہ سے اسے نہیں پھیلا پاتا کہ اس کے پاس وہ حلم، اخلاق، محبت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے۔ اسی کے ذیل میں ایک تیسری چیز حلم میں یہ بھی ہے کہ اختلافی مسائل میں ایک دوسرے کو برداشت کرنا۔ اس اشتہار کا عنوان رکھا گیا تھا اتحاد امت، اور میں سمجھتا ہوں اتحاد امت تو اس معنی میں ممکن نہیں ہے کہ آپ جیسے ہم کہتے ہیں کہ سارے قرآن و سنت پہ جمع ہو جائیں، سارے جمع ہو جائیں تو پھر تو کوئی اختلاف ہو ہی نہ، پھر بھی فہم میں تو اختلاف ہوگا تھوڑا بہت۔ سارے فرقے ختم بھی نہیں ہو سکتے اور ختم کرنا ممکن بھی نہیں ہے، لیکن بعض وہ لیول ہوتے ہیں جہاں ہمیں اجتماعی طور پہ مشترکات میں مل کے کام کرنا ہوتا ہے، اور امت کے علماء نے ہمیشہ ہی اجتماعی پلیٹ فارم بھی ایسے بنائے کہ جہاں مل کر ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کیا جا سکے۔ خود اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے مدینہ منورہ میں جاتے ہی جو میثاق مدینہ کیا تھا، تو کیا میثاق مدینہ میں آپ نے وہاں بسنے والے تمام لوگوں کو شامل کیا تھا؟ آپ نے کہا تھا کہ مدینہ کی بستی کے جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب ایک ساتھ ہو کے رہیں گے تاکہ بڑا دشمن جو مکہ والا ہے اس کا مقابلہ کیا جا سکے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ پھر انہوں نے بھی آہستہ آہستہ اندر ہی اندر چھرے گھونپے، خنجر چلائے، سازشیں کی، اور ایک ایک کر کے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ان کو علیحدہ علیحدہ کرتے گئے، اور ان کو بھی یکدم نہیں علیحدہ کیا۔ بنو قریظہ نے غداری کی تو ان کو کر دیا، بنو نذیر نے کی تو ان کو کر دیا، بنو قینقاع نے کی تو ان کو کر دیا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو الہات کی لہر چل رہی ہے، اور گزشتہ ایک بیان میں میں نے عرض کیا تھا اسی پلیٹ فارم کے اوپر، کہ عرب دنیا کے اندر ایک سال کے اندر 90,000 وہ نوجوان ہے جو اللہ کا منکر ہو رہا ہے۔ اور شاید آپ کو اندازہ نہیں، چونکہ میرا ہر طبقے سے بعض دفعہ واسطہ رہتا ہے اور کالجز یونیورسٹیز سے بھی ایک واسطہ رہتا ہے، یونیورسٹیز کے اندر پوری ایسی تنظیمیں بن چکی ہیں جن سے پوچھا جائے تم کون ہو تو وہ کہتے ہیں ایکس مسلم، میں پہلے مسلمان ہوتا تھا اب میں کچھ نہیں ہوں۔ ہمارے بیٹے ہیں، اس امت کے نوجوان ہیں، اور شاید یہ بات بڑی چونکا دینے والی ہے
کہ اللہ کی ذات کا انکار اور دین سے بیزاری ہمارے گلی محلوں میں اس طرح پہنچ چکی ہے کہ ایک عالم دین کا بیٹا رویداد لکھتا ہے کہ میں گزشتہ 10 سال سے نماز تو پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ میرے والد کا اور ماحول کا میرے اوپر جبر ہے، لیکن میرے دل میں اللہ کی ذات پہ اقرار باقی نہیں ہے۔ اور آپ یہ بات بھی ذہن میں رکھیں کہ ملحدین کے پاس سب سے بڑا ہتھیار جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ دین والے سچے ہوتے تو یہ آپس میں لڑتے رہتے، اگرچہ وہ ایک الزام ہی صحیح یا جو بھی صحیح، لیکن یہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ دین کے قریب نہ آنے کی ایک اہم ترین اور بنیادی وجہ وہ رویے ہیں جو اہل دین ایک دوسرے کے بارے میں اپناتے ہیں۔ میں تو پوری بصیرت کے ساتھ کہتا ہوں اتحاد امت کا یہ مطلب کبھی ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ یہ کہیں کہ سارے ایک بات پہ جمع ہو جائیں، یہ جمع ہونا ممکن نہیں ہے، صرف یہ کہنا آسان ہے، اور شاید پوری طرح اتحاد امت بھی ممکن نہیں ہے۔ جو ممکن ہے وہ یہ ہے کہ اپنے اندر برداشت پیدا کریں۔ آپ یہ مان لیں کہ اس کی رائے مختلف ہے، لیکن یہاں کٹھے زندہ رہنا کیا کریں پھر؟ تلوار اٹھا لیں، قتل کر دیں، خون بہائیں۔ اسی کو حلم کہا گیا، اسی کو ہی حلم کہا گیا۔ اور ایک لیول پہ ہمارے اندر عدم برداشت اس حد تک زیادہ ہو چکی ہے کہ آپ یہ یاد رکھیے گا، جو شخص دوسرے مکتب فکر کی اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتا ہے، اس کے مزاج میں اتنا چڑچڑا پن ہو جاتا ہے، وہ اپنے مسلک کے اندر بھی اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے معمولی مسئلوں میں اختلاف ہوتا ہے اور ہم ایک دوسرے کے پیچھے نماز پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں۔ وہ میرے امام صاحب، آپ نے اپنی آنکھوں سے یہ مسائل نہیں دیکھے، وہ سارے ہی قرآن و سنت والے تو تھے، وہ بھی قرآن کو ماننے والے ہیں، وہ بھی سنت کو ماننے والے ہیں، مسلک بھی ان کا ایک ہی ہے، وہ بھی اہل حدیث کہلاتے ہیں، وہ بھی اہل حدیث کہلاتے ہیں۔ وہ کہتا ہے نماز کے بعد اجتماعی دعا ہونی چاہیے، وہ کہتا ہے نہیں ہونی چاہیے۔ اس نے کہا اچھا یہ اجتماعی دعا کرواتا ہے، اس کے پیچھے میری نماز ہی نہیں ہوتی ہے۔ اس نے کہا یہ اجتماعی دعا نہیں کرواتا، اس کی مسجد میں میری نماز نہیں ہوتی ہے۔ کہاں تک جائیں گے آپ؟ یہ تو پہلے ہی قرآن و سنت والے ہیں، تو ان میں بھی برداشت کیوں نہیں ہے؟ یہ کہنا آسان ہے کہ قرآن و سنت پہ جمع ہو جائیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک جیسا سب کا فہم ممکن نہیں ہے، اس کے فہم میں اختلاف رہے گا، اور خود صحابہ کرام میں بھی تھا، جزوی گمراہی کے لیول والا نہیں، فروعی جزوی اختلاف۔ ایک نہیں، امام ابن قیم رحمہ اللہ نے صرف 2 صحابہ کے بارے میں لکھا ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کا اجتہادی 100 مسائل کے اندر ان 2 صحابہ کا آپس میں اختلاف۔ امت کے مسائل کا حل، اور جو ہمارے یہاں اس وقت عجیب قسم کا ماحول پیدا ہوا ہے، اور ایک چھوٹی سی اختلاف رائے والی بات کو بھی ہم برداشت نہیں کرتے ہیں، اور مجھے خطرہ ہے کہ ممکن ہے میری اس بات کو بھی برداشت نہیں کیا جائے گا، اور ممکن ہے بہت سارے ساتھیوں جو کہیں کہ اس نے کیا کہہ دیا ہے۔ میں آپ کو مثالیں دے کے بتا سکتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس بات کے قائل تھے کہ نماز کے اندر رکوع کے دوران ہاتھوں کو یوں رکھنا ہے۔ شیخ صاحب سامنے تشریف رکھتے ہیں، شیخ ہیں بڑے رحمۃ اللہ رحیق صاحب، آپ ان سے پوچھ لیجئے یا تصدیق کریں گے میری بات کی کہ رکوع میں ایسے ہاتھ رکھنے ہیں، ایسے، اس کو تطبیق کہتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، تو ان کا بیٹا جناب عبداللہ بن مسعود کا شاگرد تھا، تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اپنے بیٹے کو دیکھا کہ گھٹنوں کے درمیان ہاتھ رکھے ہیں،
کہ بیٹا ایسے کیوں رکھے ہیں؟ کہنے لگے جناب عبداللہ ابن مسعود نے کہا ہے۔ حضرت سعد نے اتنی بات کہی اور کچھ نہیں کہا۔ اللہ ان پہ رحم فرمائے، پہلے ہمیں ایسے ہی حکم تھا اور بعد میں یہ حکم منسوخ ہو گیا تھا، بس یہ بات کی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ رائے تھی کہ جو شخص کسی عورت کے ساتھ زنا کر لے تو اس زانی کا مزنیہ کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، اس میں اختلاف تھا۔ عبداللہ بن مسعود، حضرت عمر اور صحابہ میں بھی اختلاف تھا۔ اب ایک رائے یہ تھی کہ چونکہ اس نے اس کے ساتھ بدکاری کی ہے، وہ اس کی خواہش ہے، تو توبہ کا تقاضا ہے کہ اب اس کے ساتھ وہ نکاح نہ کرے۔ اور دیگر رائے صحابہ کے اندر یہ موجود تھی کہ پہلے وہ حرام کام کر رہے تھے، تو حرام کام کرنا ان کے لیے حرام تھا، اب وہ توبہ کر رہے ہیں تو آپس میں نکاح کرنا چاہتے ہیں اور حلال راستہ اختیار کر رہے ہیں، اور وہ یہ کہتے تھے ان الحرام لا يحرم الحلال، ایک حرام کام کی وجہ سے حلال تو حرام نہیں ہو جائے گا نا۔ یہی توبہ ہے کہ اب وہ اس غلط راستے کو چھوڑ کے آپس میں نکاح کے رشتے میں منسلک ہونا چاہتے ہیں۔ یعنی میں کتنی آپ کے سامنے مثالیں رکھوں، میں نے صرف 2 صحابہ کے بارے میں آپ کو بتایا ہے کہ امام ابن قیم رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ ان کا 100 مسائل کے اندر فہم میں اختلاف تھا۔ خود اللہ کے پیغمبر کی زندگی میں صحیح مسلم کی وہ حدیث آپ کو یاد ہے جب آپ نے صحابہ سے کہا تھا کہ تم نے بنو قریظہ میں جا کے نماز پڑھنی ہے، لا یصلین احدکم العصر الا فی بنی قریظہ، کہ عصر کی نماز تم نے بنو قریظہ کے محلے میں پڑھنی ہے۔ تو راستے میں عصر کا وقت ہو گیا تھا، وہ نکل رہا تھا، تو کچھ صحابہ نے کہا آپ کا مطلب تو یہ تھا کہ اتنی جلدی جانا ہے کہ عصر کے وقت تک وہاں پہنچ جاؤ اور عصر کی نماز کا وقت تمہیں وہاں ہو۔ اور دیگر صحابہ نے کہا تھا نہیں، آپ نے کہہ دیا ہے کہ عصر کی نماز وہاں پڑھنی ہے، نماز کا وقت جاتا ہے تو جائے، ہم تو بنو قریظہ کے محلے میں پہنچیں گے تو وہاں جا کے نماز پڑھیں گے۔ لم يعنف واحدا منہم، اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ان میں سے کسی کو ڈانٹ نہیں پلائی تھی۔ یہاں یہ بات بھی ذہن میں رکھیے کہ میں اس بات کو بھی جو میں سمجھاؤں وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ اگر اس سے اختلاف رائے کریں تو یہ آپ کا حق ہے، بڑے علماء سے ہم رہنمائی لے لیں گے۔ کہ اتحاد امت کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ ساری ایک جیسی سوچ سوچیں، ایک جیسی سوچ صرف بھیڑوں کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ان کے اپنا ویژن نہیں ہوتا، سوچنے کا اپنا انداز نہیں ہوتا۔ انسان کو اللہ نے ذی شعور بنایا ہے، جب بھی یہ فہم کی کوشش کرے گا تو ایک دوسرے سے فہم کچھ نہ کچھ مختلف ہو جائے گا، اور اس کا حل یہ نہیں ہوگا کہ میں کہوں کہ زبردستی کہوں کہ نہیں تم میری رائے اپناؤ، اور اس سے کہوں کہ وہ کہے کہ نہیں تم میری رائے اپناؤ، نہیں تو پھر ہماری جنگ ہے۔ یہ حل نہیں ہے، اور یہ حل بھی نہیں ہے جو بعض لوگوں نے سمجھا ہے کہ سارے ہی ٹھیک ہیں، یہ حل بھی نہیں ہے۔ جس مسئلے کو آپ صحیح سمجھتے ہیں اس کو آپ بیان کریں، اچھے اخلاق سے بیان کریں، محبت سے بیان کریں، دلیل سے بیان کریں، گالی گلوچ نہ کریں، دوسرے کی نیت پہ حملہ نہ کریں، الفاظ سخت استعمال نہ کریں۔ یہ کافی ہے، یہ بالکل کافی ہے۔ اور میں آپ کو پوری بصیرت کے ساتھ سب سے حساس مسئلہ توحید کا ہے، ایک ایسی جگہ میں جہاں میرے دائیں بائیں کوئی 10-12 شرک کے مزارات، الحمدللہ 6 دن میں نے لا الہ الا اللہ پہ اللہ کی توفیق سے بیان کیا، اور 20 لوگوں کو اللہ نے لا الہ الا اللہ کی سمجھ عطا فرمائی۔ چونکہ لہجہ سخت نہیں تھا، تو یہ تو مسلمان ہیں، ماننے والے لوگ ہیں، ایسا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ہم نے یہ بات خود بنا لی حق کڑوا ہوتا ہے، اور بھئی حق ہمیشہ کڑوا نہیں ہوتا، آپ کے کہنے کا انداز کبھی اس کو کڑوا بنا دے، لہجہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ کڑوا لگنے لگتا ہے۔ اللہ کی پہچان تو ہر انسان کے دل میں ہے،
اور خصوصاً مسلمان کلمہ پڑھنے والے. بہرحال میں اس بات پہ اپنی گزارشات کو مکمل کرنا چاہوں گا. لائٹ کے انقطاع کی وجہ سے جو ایک پورا میں نے اسکیچ بنایا تھا سب کچھ تو میں نہیں کہہ سکا، لیکن آخری گزارش اتنی ضرور کروں گا کہ برداشت پیدا کیے بغیر آپ کی دعوت کبھی پھیل نہیں سکتی ہے. حلم، تحمل، صبر، برداشت، حوصلہ، نرمی، رواداری. اور برداشت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم گمراہ کو صحیح سمجھنا شروع کر دیں گے. یہ تو منافقت ہے، یہ منافقت ہے. ہماری اپنی رائے ہوگی، اس کی دلیل بھی ہوگی، اور ہم یہ بھی سمجھیں گے کہ ہمارے اس بھائی کو غلطی لگی ہوئی ہے، لیکن ہم ایک بڑے دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھ جائیں گے. کیا خیال ہے آپ کو اس بات کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی کہ میں تو صرف اس کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، میں تو اس کے لیے دعا بھی کرتا ہوں، اور سچی بات ہے میری آنکھوں میں آنسو بھی آتے ہیں اور میرے دل میں ٹیسیں بھی اٹھتی ہیں اور درد بھی محسوس ہوتا ہے کہ صرف اس مسئلے کی وجہ سے کہ ایک مکتب فکر کی یہ رائے ہے کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا ہے، اور دوسرے کی یہ رائے ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے. صرف اس وجہ سے ہم آپس میں اتنا لڑتے رہیں کہ اس پورے مملکت پاکستان کے اوپر قبضہ ہی ان لوگوں کا ہو جائے جو ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کافرہ سمجھتے ہیں، جو صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں. تو کیا یہ وقت تقاضا نہیں کرتا ہے کہ ان مسائل میں جو آپ کا موقف ہے آپ اسے پیش کریں؟ میں اگر یہ سمجھتا ہوں کہ سینے پہ ہاتھ باندھنا اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے، مجھے اس سے بصیرت حاصل ہے، میں ایسے باندھوں بھی، ایسے بتاؤں بھی، بیان بھی کروں، دلیل بھی دوں. لیکن میں یہ بھی موقف رکھوں کہ جو ہمارے بھائی ناف کے نیچے باندھ رہے ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، یہ ان کا نقطہ نظر ہے. ہمارے نزدیک ذرا کیا ہے، وہ مرجوع ہے. اس بنیاد پہ لمبے چوڑے فتوے نہ لگائیں نا، نیتوں پہ حملے نہ کریں. جب تک آپ یہ ویژن نہیں اپنائیں گے اور جب تک امت کے اندر یہ سوچ پیدا نہیں ہوگی، ہم امت کے اندر جو بڑے دشمن ہیں ان سے بھی مارے کھاتے رہیں گے، اور پھر امت سے آگے بڑھ کے جو ان سے بڑے دشمن ہیں یہود و نصارہ، ہم ان سے بھی مارے کھاتے رہیں گے. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ. آپس میں جھگڑے پیدا نہ کرو، وگرنہ تم، اللہ نے یہ نہیں کہا تختلفوا، آپس میں اختلاف رائے نہ کرو، تنازعوا یہ کہا ہے، جھگڑو نہیں، لڑائی نہ کرو، جبر نہ کرو، زبردستی نہ کرو، وگرنہ تم پھسل جاؤ گے، کمزور پڑ جاؤ گے، تمہارا وقار جاتا رہے گا، تمہاری ہیبت جاتی رہے گی، تمہارا مقام جاتا رہے گا. اور آج امت کا وقار کھویا ہوا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. بس دو ہی آج کی اس ملاقات کا خلاصہ ہے. اللہ ہمیں علم نصیب فرمائے، اور علم کے ساتھ اللہ ہمیں حلم نصیب فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ينبغی لجلال وجهک ولعظیم سلطانک. لا إله إلا الله الحليم العظيم. لا إله إلا الله رب العرش العظيم. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته
كما صليت وباركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اے عظمت والے اللہ، شانوں والے، جلال والے، کبریائی والے اللہ، ہم گناہگار ہیں تو ہمیں معاف فرما دے۔ یا اللہ، دل تیرے اختیار میں ہیں، تو جیسے چاہتا ہے ان کو پھیر دیتا ہے۔ اے مولا کریم، ہمارے دلوں میں اپنی محبت پیدا فرما دے، اپنا خوف پیدا فرما دے، خشیت پیدا فرما دے، تقوی پیدا فرما دے، انابت پیدا فرما دے۔ اے مولا کریم، ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما دے جن پہ تو راضی ہو جاتا ہے۔ اے مولا کریم، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ ہم انسان ہیں، کمزور ہیں، اپنی نیتوں کی اصلاح کرتے ہیں، شیطان وسوسے ڈالتا ہے، خلل اندازیاں کرتا ہے۔ اے میرے مولا، تیری توفیق کے بغیر ممکن نہیں، ہماری نیتوں کو خالص فرما دے۔ اے مولا کریم، اے مولا کریم، ہماری نیتوں کو خالص فرما دے۔ اے مولا کریم، ہماری نیتوں کو خالص فرما دے۔ اے مولا کریم، ہماری نیتوں کو خالص فرما دے۔ یا اللہ، ہمارے گناہ معاف فرما دے، ہماری غلطیاں معاف فرما دے، ہماری کمزوریاں معاف فرما دے۔ اے اللہ، میرا ایک نوجوان بیٹا روتے ہوئے آنسو بہا کے اپنی والدہ کے لیے دعا کا کہہ رہا تھا، اللہ اس کی والدہ کو معاف فرما دے، اللہ اس کی والدہ کو معاف فرما دے، اللہ اس کی والدہ کو معاف فرما دے۔ اللہ ہماری ماؤں کو بھی معاف فرما دے، ہماری ماؤں کو معاف فرما دے، ہمارے باپوں کو معاف فرما دے۔ اللہ ہمارے والدین جو تیرے پاس پہنچ چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، انہوں نے بڑی محبتوں سے ہماری تربیت کی، ہمیں پالا، ہمیں جوان کیا، ہمیں سنبھالا۔ آج ہم سے ان کے لیے دعا کا حق بھی ادا نہیں ہو پاتا۔ اے میرے مولا، تو ان کی بخشش فرما دے، تو ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یا اللہ، تو نے کتنی پیاری دعا سکھائی ہے۔ اے میرے رب، ان پہ ویسے رحم فرما جیسے بچپن میں انہوں نے ہمیں پالا تھا۔ یا اللہ، وہ ہمیں بڑے پیار سے پالتے تھے، ہمارے کپڑوں پہ مٹی بھی نہیں لگنے دیتے تھے، گرد و غبار لگی ہوتی ہم گھر میں آتے تو جھاڑ کے صاف کر دیتے تھے۔ یا اللہ، اب تو ان کو ویسے رحم فرما کہ ان کو قبر کی مٹی سے بھی محفوظ فرما لے، جنت کی کستوریاں ان کو نصیب فرما دے، جنت کے بستر نصیب فرما دے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اے اللہ، جو والدین زندہ ہیں ان کو ایمان والی، سلامتی والی، برکت والی زندگی عطا فرما دے۔ یا اللہ، یا اللہ، ہم بہت گناہگار ہیں، لیکن یہ بھی تیری ہی کوئی عنایت ہے کہ ہم تیرے نبی کی امت سے محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے دلوں میں غم بھی ہیں، ہمارے دلوں میں زخم بھی ہیں۔ یا اللہ، اس امت کو اپنے دین پہ کھڑا فرما دے۔ یا اللہ، اس امت کو اپنے دین پہ کھڑا فرما دے، مسلمانوں کو باہمی الفت نصیب فرما دے۔ اللہم الف بین قلوبہم واصلح ذات بینہم۔ یا اللہ، ہمارے علم میں اضافہ فرما دے، ہمیں قرآن کا سچا طالب علم بنا دے، ہمیں حدیث کا حقیقی طالب علم بنا دے، ہمیں دین کا فہم نصیب فرما دے۔ یا اللہ، جو فروعی ہمارے اختلافات ہیں ان میں ہمیں رواداری نصیب فرما دے، برداشت نصیب فرما دے، مل بیٹھنا نصیب فرما دے۔ یا اللہ، یا ارحم الراحمین، ہمارے اس پروگرام کو قبول فرما لے۔ یا اللہ، اس کے نیک مقاصد کو پورا فرما دے۔ یا اللہ، اگر اس میں شیطان کی طرف سے کوئی کمی، کوتاہی، کمزوری پیدا کی گئی تو اپنے فضل سے اس کا ازالہ فرما دے۔ اے مولا کریم، یہ تیرے دین کے عالم ہیں، یہ مسجدوں کے خادم ہیں، یہ منبر و محراب کے وارث ہیں۔ یا اللہ، ہم نہیں اس لائق تھے، تو نے ہمیں مسجد کے منبر کا وارث بنایا، تو نے ہمیں وارث بنائے۔
اے اللہ تیری عزت کی قسم ہے، ہم تو اپنے آپ کو اتنا گناہگار سمجھتے ہیں کہ تیرے گھر میں داخلے کے لائق بھی نہیں سمجھتے، اور تو نے ہمیں مسجدوں کا امام بنایا، منبر و محراب کا وارث بنایا۔ یا اللہ اس کے لیے جو ذمہ داریاں چاہیے ہمیں ان کا احساس بھی نصیب فرما دے، جو علم چاہیے ہمیں وہ بھی نصیب فرما دے، جو اخلاص چاہیے وہ بھی نصیب فرما دے۔ اے اللہ اس کے لیے جو اخلاق چاہیے وہ بھی نصیب فرما دے، جو رویے چاہیے وہ بھی نصیب فرما دے، جو جذبے چاہیے وہ بھی نصیب فرما دے، جو وسائل چاہیے وہ بھی نصیب فرما دے۔ یا اللہ دین والوں کو عزت عطا فرما دے، مساجد والوں کو عزت عطا فرما دے۔ یا اللہ تو ان کی خاص مدد فرما دے، ان علماء کی حفاظت فرما لے، دین کے سب علماء کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ دین کے سب علماء کی حفاظت فرما لے۔ یا اللہ ہمیں نیک مقاصد میں کامیاب فرما دے، ہماری نیتوں میں اخلاص پیدا فرما دے۔ اے مولا تو ہم میں سے ہر ایک کو جانتا ہے، تو دل کے حال کو بھی جانتا ہے، سینوں کے رازوں کو بھی جانتا ہے، نیتوں اور بھیدوں کو بھی جانتا ہے۔ جتنا ہماری نیتوں میں خلوص ہے وہ قبول فرما لے، جہاں کوئی کمی ہے اللہ اس کو دور فرما دے۔ اور اے مولا تو ہمارے اوپر راضی ہو جا، تو ہمارے اوپر راضی ہو جا۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا حلالا طیبا۔ اے اللہ ہمارے کچھ نوجوان بھائی اولاد سے محروم ہیں، اللہ ان کو اولاد نصیب فرما دے، صالح اولاد نصیب فرما دے، صالح اولاد نصیب فرما دے۔ اے اللہ صالح اولاد نصیب فرما دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ اللہ زندگی کا بہت سارا حصہ ضائع کر بیٹھے ہیں، جو باقی ہے اللہ ہمیں ضائع کرنے سے بچا لے، ضائع کرنے سے بچا لے، ہماری زندگی کو قیمتی بنا دے، ہمارے لمحے لمحے کو ایمان والا بنا دے، یقین والا بنا دے، دعوت والا بنا دے، ذکر والا بنا دے، فکر والا بنا دے، قرآن والا اور سنت والا بنا دے۔